اچھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی اکثر مشائخ وظیفے کے اول اور آخر میں نا درود شریف پڑھنے کا کہتے ہیں، جبکہ مفتیان صاحبان اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ احادیث، کچھ جو وظائف ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے درود شریف پڑھنا، تو وہ درود شریف لازمی ہے۔ وہ جو پڑھتا ہے وہ ایسے اپنی طرف سے کوئی پڑھے یا لازم سمجھائے تو اس سے وہ مفتیان حضرات جو ہے وہ ان سے منع کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض علاج ہوتا ہے، علاج میں اس کا خاص دخل ہوتا ہے، تو اس حساب سے وہ پھر پڑھنا لازم ہوتا ہے، وہ بدعتی نہیں، اس کو کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے موقع پر جو سائرن بجایا جاتا ہے کہ وہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں، چونکہ حدیث میں مزامیر بولتے ہیں کہ یہ جو مزامیر ہے یہ شیطان سے۔ رمضان المبارک سحری افطاری میں جو سحرن بجایا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ آلات لہو لعب میں نہیں آتا۔ فقہا نے سحری کے لیے طبلہ بجانا، طبلہ تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بجانا بھی جائز دیا ہے، اور سائرن بجانے کی گنجائش بھی ہے۔ وہ مزامیر اس میں آتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک ساؤنڈ بنتا ہے خاص قسم کا، اور اس سے لوگ غافل ہو جائے، جیسے گھنٹی شنٹی ڈالتے ہیں، ٹنگ ٹنگ کرتا ہے، جانوروں میں بھی ڈالتے ہیں، تو وہ بجتی رہتی ہے، تو اس سے خیر کے کاموں سے لوگ دور ہوتے ہیں، تو اس کو نا وہ منع فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جی میت ہے، قبروں جو میت ہوتے ہیں اس کے قبروں پر نا ہم جھنڈا لگاتے ہیں، یا جو ہمارا قبرستان ہے اس پہ ہم جھنڈا لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں پہ ہمارے پاس اہل تشیع ہے، عیسائی ہے، تو وہ بھی پھر لوگ وہاں پہ دفن کرتے۔ تو اگر ویسے تو جھنڈا لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ حکمت ہے اس میں کہ وہاں پہ کوئی اور فرقے کے لوگ آتے ہیں یا اور مسلک یا اور دین جیسے کرسچین لوگ وہ آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے پھر قبر پہ یا کوئی خاص اس کی جہاں پہ باؤنڈری ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جھنڈا لگا سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک اس میں حکمت ہے۔ اچھا، لکھتے ہیں کہ جی عورت حافظہ ہے، مطلب حافظ قرآن ہے، حافظہ قرآن ہے، تو وہ تراویح میں اس کا کوئی ہسبینڈ وغیرہ کوئی تراویح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ لقمہ وغیرہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، کیونکہ عورت کی آواز تو پردہ ہے۔ اگر کوئی غیر مرد نہیں ہے وہاں پہ، اور نماز میں ایک تو ہوتا ہے خرابی ہوتی ہے، مطلب نماز میں کوئی مطلب وہ زیادہ تر بیٹھا رہا، یا کوئی ایسا فیل کرنے جاتا ہے کہ انسان آگے پیچھے کو پتہ چلے کہ ایسے یہ بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں، تو جو مرد ہوتے وہ بولے سبحان اللہ الحمدللہ ایسے بولے، اور جو عورت ہوتے ہیں تو اس کی آواز تو پردے، تو اس جگہ پہ عورت تصفیق کریں گے، جیسے یہاں پہ وہ ہاتھ مارتے نا تو اس طرح وہ ہاتھ ماریں گے، اس طرح تصفیق ٹیسٹ ماریں گے، اس طرح تالی نہیں، ایسا یہاں پہ، تو جب وہ ہاتھ مارتے تصفیق تو اس سے آواز سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ میں نماز میں ہوں۔ کبھی کبھار تحیات میں بیٹھا ہوتا ہے بھول جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں کہ نہیں، زیادہ تر بیٹھ جائے یا کسی چیز کو سامنے دیکھو اس میں گم ہو جائے، تو عورت اس میں یہ کریں، مرد سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے۔ اور اگر ایسا ہو کہ حافظہ ہو اور اس میں غلطی ہو جائے تو پھر مرد تو ڈائریکٹ جہاں پہ اس کو فتح آتا ہے سامنے وہ آواز دیں گا، لیکن اگر اپنے گھر میں ہو اور اپنے مستورات بھی اپنے ہیں تو پھر عورت اس میں تو تصفیق سے فائدہ نہیں، تو اس میں پھر وہ لقمہ دے گا جہاں پہ اس کو ضرورت ہے۔ یہ اچھا، لکھتے ہیں کہ جی جو لوگ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، بغیر کسی عذر کے مطلب روزہ نہیں رکھتے، تو اس کو پانی دینا جائز ہے کہ نہیں، اس کو پانی نہیں دے سکتے تاکہ اس کو زجر ہو جائے کہ بھائی کیوں روزہ نہیں رکھتا۔ اس طرح رمضان المبارک میں کچھ لوگ اعلانیہ گٹکا کھاتے ہیں، نسوار یہ چیزیں لیتے ہیں، تو اس کو دینا، تو اس کو بھی دینا جائز نہیں ہے، اور جو حکومت مطلب جو وہاں پہ کمیٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا بتائے کہ یار ایسا مت کا، اس پہ تھوڑی سی سختی ڈالے تاکہ وہ وقت پڑے روزے کا۔ پھر لاسٹ ٹائم بھی میں کچھ پوچھا تھا کہ عورت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حافظہ ہے، وہ مردوں کے درمیان کھڑا ہو کے اس کو قرآن شریف سنا سکتی ہے، یا باقی ساری عورتیں ہو اور وہ بھی عورت ہو تو وہ اس کی امامت یا آواز بلند آواز سے اس کے ساتھ وہ قرآن شریف ہو اس کو سنا سکتی ہے کہ نہیں۔
اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل یہ ہے کہ عورت ویسے نہ جماعت کر سکتی ہے نہ تراویح کر سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ اب عورت تراویح نہ پڑھے، تراویح میں قرآن نہ پڑھے، نہ سنائے، تو وہ قرآن شریف بھول جائے، اس بھول جانے کا خدشہ ہے، تو اس میں پھر مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اس نے لکھا ہے کہ عورت پر باجماعت تراویح پڑھانے کی اجازت ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3-4 شرائط ہے. ایک یہ کہ حافظہ جو ہے اس کے گھر سے باہر آواز نہ چاہے، مائک لگائے کچھ الہانی کرے، گھر سے باہر اپنے کمرے میں جہاں پہ وہاں پہ دوسرے کے باقاعدہ پردے کا اہتمام ہو. تیسرا وہاں پہ یہ ہے کہ جو ابتدا ہے اس میں خواتین کو نہ بلایا جائے کہ بھائی میسج جائے واٹس ایپ پہ سارے آ جاؤ ہم نے ختم قرآن، نہیں، گھر میں جو 3-4 ماں بہن باجی بابی وغیرہ ہو وہ سارے اکٹھا کریں اور اس کے لیے سنائیں. اور اس کے امامت کا کھڑے ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ جیسے صف بناتے اسی صف کے درمیان میں ہی وہ کھڑا ہو جائے اور اتنا پڑھے جسٹ وہ سنیں. یہ حد درجے تک گزارا وہ گنجائش رہتا ہے، ورنہ اس کے لیے مکروہ تحریمی میں ڈالتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریم ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعادہ کرنا ہے، دوبارہ پڑھنا ہے وہ نماز اور وہ جو تراویح وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن صرف اتنا یہ صرف اس لیے کہ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن نہ سنائے تو قرآن وہ نہ سنانے کی وجہ سے اس کا جو بہت زیادہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ بعض عورتیں غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں. یہ میران شاہ وزیرستان سائڈ پہ ہمارے پٹھان جو ہوتے ہیں قبائلی لوگ، اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ بھی اس کا کوئی غلط کام ہو جائے کسی سے، پھر اس کا حمل ہوتا ہے، پھر اس حمل کا اسقاط کرنا گرانا لازمی ہے کہ نہیں. اگر 4 سال سے کم کا ہو، 4 مہینے سے کم کا ہو وہ اسقاط، تو اگر نہ کرے تو وہ پھر اس کو کنفرم ہے کہ انہوں نے اس کو مارنا ہے، وہ پھر دوسرا آپشن اس کے پاس نہیں ہوتا. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ پتہ ہو ڈاکٹر کو کہ پکی ٹکی توبہ ہے اس کے بعد اس نے یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر وہ اس کا اسقاط عمل کر سکتا ہے، لیکن 4 مہینے سے کم ہو. اگر زیادہ ہو پھر نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو جان لینے والا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر روٹین یہ بنایا جائے تو پھر تو سارے ایسے ہی کام کریں گے، بس آ کے اپنی صفائیاں کریں گے، تو وہ پھر اس نے منع کرتے ہیں. ایک آدھ کیس آ جائے جس میں واقعی میں خدشہ ہو کہ جس نے واقعی میں توبہ کر لیا ہے، تو پھر اس کو حمل وہ اسقاط کر سکتے ہیں. جیسے کچھ خواتین رمضان المبارک میں حیض کی گولیاں کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی حیض کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب نہ ہو. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی میڈیکلی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو مطلب اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے اس عورت کو. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، اگر وہ کرے تو وہ صاف تصور کیا جائے گا، اور وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کا ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے طبی مصنوعی، اگر اب طبی نظام کو مصنوعی طور پہ بند کرے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا جو بہت برا ہو سکتا ہے. اللہ نے رکھا ہے نظام ہے، گولیاں کیوں کھاتے، روزہ ختم کرے توڑ دے اور وہ بعد میں روزہ رکھ لے، قضا میں رکھ لے. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی وہ سفر میں جاتے ہیں تو وہ سفر میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ سفر میں کوئی مسئلہ ایسے ہو جائے، تو سفر میں اس طرح کی گولیاں کھاتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے کیا حکم؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو پہلے والا ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو اچھی بات ہے، چونکہ یہ ایک جینون ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے، تو اس میں کیوں یہ اس طرح کے کام کرے، سائیڈ ایفیکٹ بن جائے گا. لیکن اگر کہے تو پاک تصور کیا جائے گا. لیکن حاملہ عورت کے لیے رمضان المبارک میں کوئی شرعاً رعایت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ آٹومیٹک اس کا خوراک جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اس کو کمزوری مطلب اس کو بڑھتی ہے. اس میں وہ نارمل وہ کہتے ہیں 4-4 5-5 دفعہ کھانا کھاتی ہے، تو رمضان میں تو مشکل ہے اتنا 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھنا. تو وہ صدقہ یا اس کے بعد کوئی اگر وہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، اگر نہیں رکھ سکتی ہلاکت کا یا کوئی اور بڑے بیماری کا خدشہ ہو یا حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہو. کبھی ڈاکٹر بھی ایسا ہو، طبیب خاص عربی میں بولتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو نیندار ہو اور وہ اس کو بتائے کہ آپ کا مسئلہ ہے، تو اس اندیشہ اس سے بچنے کے لیے اگر کبھی اندیشہ ہے اس کا ڈیفالٹ جانے کی طرف، تو پھر وہ روزہ ختم کرے اور وہ جب اس کا بچہ ہو جائے اس کے بعد بے شک وہ انہی دنوں کے جو روزے اس کے گئے ہو اس کے لیے وہ قضا کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے.
حد درجے تک اس نے دیکھنا ہے کہ وہ روزہ کرے. یہ دارالعلوم منوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. اچھا لکھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں. یہ میں نے مسئلہ پہلے بھی بیان کیا لیکن پھر بھی کسی نے میسج بھیجا ہے. اگر اس کو اتنا خدشہ ہے کہ اگر وہ دودھ پلائے اور اس کو زیادہ مطلب اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھو کہ گر جاتی ہے، تو اس میں وہ پھر نہ پلائے یا 7 فارمولے لگا لے، لیکن روزے حد درجے تک روزہ اس نے رکھنا ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی روزہ میں لازمی ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج کل کی عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا مسائل فتوے نکالتے علماء سے، تو وہ پھر اس حساب سے وہ اس لیے فتوے دیتے ہیں. ویسے اگر اپنے آپ کو دیکھنے کا اندیشہ یہی ہے کہ وہ گرے بیمار ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر روزہ توڑ دے، یا ساتھ اگر کچھ اپنے دودھ دے دے، کچھ فارمولے لگا لے تو حد درجے تک. کیونکہ رمضان کے بڑے بابرکت پوری زندگی کہتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھے، وہ ایک روزے کی قضا پہ نہیں پہنچ سکتا. اچھا لگتے ہیں کہ کچھ خواتین نا اپنے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے آگے، اور خواتین کا بچے کے ٹائم پہ یا بچے کے بعد اس میں کوئی دوائی لگاتے ہیں یا اس کا نا چیک اپ کرواتی ہے، تو اس کے لیے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اور کچھ ہے کہ مسلم شاور سے استنجا کرتے ہیں تو وہاں سے پانی اندر جاتے ہیں، خوب مبالغہ بہت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس سے روزے کا کیا حل ہے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ ہے جو جدید سرچ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہاں پہ اگر انہی سے دوائی لگائے تو وہ دوائی ہر چیز، ہر راستہ کان کوئی چیز جہاں سے میدے منہ سے اس لیے جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ میدے میں جاتا ہے، اور فرج میں اگر لگائے تو وہ تو میدے میں نہیں آتا. تو اس لیے یہ نیو سرچ ہے کہ ڈائریکٹ میں درمیان میں آنتے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے ڈائریکٹ نہیں آتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو پہلے کا انہوں نے فتوے دیے ہیں اور وہ ریسرچ وہ ہوا ہے علماء کا، تو وہ اس نے اپنے حدیث کے حساب سے کیا ہے کہ شاید وہ پانی یا کوئی چیز جو دوائی ہے وہ میدے میں جائے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، تو اس لیے انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا. لیکن اب فتویٰ یہی ہے کراچی کے علماء کا خاص کر فتویٰ ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا. ہاں احتیاط لازمی ہے. اس میں پوری یہ کچھ ڈیٹیل ہے کہ اگر وہ جو دوائی لگائے یا جو معائنہ کرتی ہے اگر اس کے انگلی خشک ہو تو ٹھیک ہے، اگر گیلی ہو دوائی سے یا پانی سے تو پھر نہیں ہے. وہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی چیز کسی طریقے سے بھی پانی اندر اس میں گیا، قدیم کتب فقہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہے. البتہ اگر سخت مجبوری ہے تو روزے کی حالت میں کر دے، اگر سخت مجبوری نہیں ہے تو ان چیز سے بچے تاکہ وہ مخلوط و مخالفت جو ہوتا ہے اسی سے ہی باہر نکل جائے اور احتیاط بھی اس میں آ جائے. اور مسلم شاور کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ پانی اگر سیدھا میدے میں جاتا ہے اندر تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کبھی بات یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، پانی اندر نہیں جاتا، تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹنے پہ علماء کا فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ جی ایک عورت حالت حیض میں اس نے شرعی سفر سٹارٹ کیا، مطلب وہ لاہور سے کراچی لاہور سے راول پنڈی آئی، 450 کلومیٹر بنتا ہے. وہاں پہنچ کر وہ پاک ہو گئی اور 5 دن کے قیام کا ارادہ وہاں پہ رکھا ہے اس نے، مطلب وہ وہاں پہ ٹھہرے گی. تو وہاں دوران اقامت وہ روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے، کیونکہ وہ گھر سے جب نکلی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں تھی. جب تک وہ وہاں پہ ٹھہرے گی اس کے لیے نماز میں اگر صفائی اس کی آ گئی تو وہ نماز قصر پڑے گی اور روزہ نہیں اگر اس کو کوئی مطلب ہے سخت ہے، مطلب وہ حالات ایسے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو روزہ نہ رکھے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. اور اگر گھر جیسا ماحول ہے اور سحری افطاری بھی صحیح ٹائم سے ملتے ہیں تو پھر روزہ سٹارٹ کر لے وہ. لیکن نماز اس نے آدھی اگر نماز میں علماء کہتے ہیں اس کے پاس ٹائم ہے، گاڑی بھی ہے، مطلب گھر شہر میں ویل سیٹ ہے وہاں پہ، تو پھر بھی سفر وہ آدھا پڑے گی اور سنت وغیرہ نوافل وغیرہ ساری پڑے گی، کیونکہ یہ حکم ہے کہ سفر اس نے آدھا پڑھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص سحری کر رہا تھا، اسی دوران اذان فجر شروع ہو گئی، لیکن یہ شخص اذان کے اختتام تک کھانا کھاتا رہا، تو اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے. نیز یہ بھی واضح فرمائے کہ کوئی ایسی روایت موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہو کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے باوجود کسی آدمی نے ہاتھ میں کوئی لقمہ کھانے کی نیت سے اٹھایا ہو تو اذان شروع ہو گئی تو اس کو
کھا لینے کے باوجود بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ہاتھ میں وہ مشہور روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس نے کہا کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، میں صبح صادق اور صبح کا ٹائم داخل ہوا تو وہ لقمہ اس نے باہر پھینکا۔ بڑی روایت اس میں آتی، سب کو پتہ ہے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو فجر صبح صادق طلوع ہوا اور اس کے بعد مطلب اذان سٹارٹ ہوئی یا سائرن، اس کے بعد بھی وہ کھاتا ہے تو اس کا کھانا پینا ممنوع ہے۔ اس صورت میں اس نے اگر ایسا کیا ہو تو یہ جو روزہ ہے یہ اس کا نہیں ہو، اس کا وہ قضا کرے گا، اس پہ قضا لازم ہے۔ سحری سے 1-2 منٹ پہلے وہ اپنا سب کچھ کھانا پینا بند کر لے۔ یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے۔